السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپیریزن آف ایسڈز اینڈ بیسز کانسیپٹس۔ تین طرح کے کنسیپٹ آپ کے میٹرک کے کیمسٹری میں ہیں: ارہینیس، لوری برانسٹڈ یا برانسٹڈ لوری، اور لیوس کنسیپٹ آف ایسڈ اینڈ بیسز۔ ان تینوں کو ہم نے الگ الگ ایک ویڈیو میں ایک لیکچر میں کور کر لیا تھا۔ اب ہم تینوں کو کمپیئر کر لیتے ہیں۔ تو کمپیریزن میں ہم آ کے دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ارہینیس، برانسٹڈ اینڈ لیوس کنسیپٹ۔ ارہینیس ایسڈ کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ ہائیڈروجن پروڈیوسر ہے جب یہ واٹر میں ڈیزالو ہوتا ہے۔ ان ایکوس میڈیم اٹ کین پرووائڈ ہائیڈروجن آئن۔ بیس جو ہوگا دیٹ از ہائیڈروکسل آئن پروڈیوسر، جب یہ واٹر میں ڈیزالو ہوگا تو یہ ہائیڈروکسل آئن پروڈیوس کرے گا۔ برانسٹڈ لوری نے ایسڈ کو ڈیفائن کیا تھا کہ جو پروٹان ڈونر ہوگا اسے ہم کہیں گے ایسڈ، اور جو پروٹان ایکسپٹر ہوگا، ہائیڈروجن ایکسپٹر ہوگا، اسے ہم کہیں گے بیس۔ لیوس کنسیپٹ کے مطابق جو ایسڈ ہے وہ الیکٹران پیئر ایکسپٹر ہے، اور جو بیس ہے وہ الیکٹران پیئر ڈونر ہے۔ اٹ مینس کہ یہاں پہ جو الیکٹران پیئر ڈونر کا کام کرتا ہے، اٹ مینس کہ اس کے پاس ایکسٹرا پیئر آف الیکٹران ہے جس کو لون پیئر کہیں گے، اور یہ جو الیکٹران پیئر ایکسپٹر ہے یہ الیکٹران ڈیفیشنٹ ہے۔ اس کو میں یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں، یہاں پہ لکھ دوں۔ یہ آلریڈی ہم لیوس کنسیپٹ کے ایک لیکچر میں کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو کمپیریزن میں آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ان تینوں کی لمیٹیشنز کیا تھی؟ کیونکہ کمپیریزن ہو رہی ہے تو کمپیریزن میں ہم نے ان کے ڈیفینیشنز بھی کر دیے، اب تھوڑا سا اس کے لمیٹیشنز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک لمیٹیشن جو ارہینیس کنسیپٹ کا یہ تھا کہ اس نے ایکوس میڈیم کو لازمی قرار دیا تھا تاکہ اس کو ایسڈ اور بیس اس میں ایکسپلین کر دیں۔ اگر ایکوس میڈیم اویلیبل نہیں ہے پھر ارہینیس کنسیپٹ جو ہے یہ ایسڈ کو اور بیس کو ایکسپلین نہیں کرتا۔ سو ایکوس میڈیم واز نیسیسری فار ایکسپلیننگ ایسڈز اینڈ بیسز۔ نمبر 2، سیکنڈ جو اس کا لمیٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ it cannot explain the acidity and basicity of compounds with no hydrogen ion in them and with no hydroxyl ion in them۔ اس نے کہا تھا کہ ایسڈ وہ ہوگا جو ہائیڈروجن پرووائڈ کرے گا اور بیس وہ ہوگا جو ہائیڈروکسل پرووائڈ کرے گا۔ اب کچھ بیسز ہے جس میں ہائیڈروکسل نہیں ہے، جیسے کہ NH3 ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہائیڈروکسل گروپ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بیس ہے۔ اور کچھ کمپاؤنڈز ایسے ہیں جس میں ہائیڈروجن نہیں ہے بٹ اسٹل دے آر ایسڈز لائک SO2 ایٹسٹرا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کمپاؤنڈز کی ایسیڈیٹی اور بیسیسٹی ارہینیس ایکسپلین نہیں کر پا رہا۔ اب برانسٹڈ لوری یا لوری برانسٹڈ کنسیپٹ آ گیا تھا، اس کی لمیٹیشن بھی سیم رہ گئی۔ اس نے ایکوس میڈیم تو ختم کر دیا لیکن ایک لمیٹیشن اس کی بھی رہ گئی کہ جو کمپاؤنڈز ڈونیٹ نہیں کرتے ہائیڈروجن، جیسے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ میں ہائیڈروجن نہیں ہے، وہ ہائیڈروجن ڈونیٹ نہیں کرتا بٹ اسٹل اٹ از این ایسڈ۔ ٹھیک ہو گیا؟ بیس جو ہے وہ ایسے کمپاؤنڈز ہے جو ہائیڈروجن ایکسپٹ کریں گے، پروٹان ایکسپٹ کریں گے، لیکن کچھ کمپاؤنڈز ایسے ہیں جو کہ ہائیڈروجن ایکسپٹ بھی نہیں کرتے، ایون دین دے آر کالڈ ایز بیسز۔ تو وہ کمپاؤنڈ برانسٹڈ جو ہے لوری برانسٹڈ کنسیپٹ ان کو بھی ایکسپلین نہیں کر پاتے، تو یہ اس کی لمیٹیشن ہو گئی۔ لیوس کنسیپٹ جو ہے اس کی اپنی لمیٹیشن ہے، ویسے تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن میں آپ کے لیول کے 2 لمیٹیشنز بتا دیتا ہوں۔ آپ نے غور کیا ہوگا ابھی تک جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی پچھلی ویڈیوز، آپ اگر اس کو سنیں گے غور سے دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لیوس کنسیپٹ کے مطابق جو ایسڈ ہوگا وہ الیکٹران ایکسپٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پیئر ایکسپٹ کرے گا پورا، اور جو بیس ہے وہ کیا ہے، وہ الیکٹران پیئر ڈونر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک پیئر کی بات ہو رہی ہے، ابھی یہاں پہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 2 پیئرز یا 3 پیئرز یا 4 پیئرز، جو بھی کمپاؤنڈ ہوگا اس میں ایک ہی پیئر ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ ڈونیٹ کرے گا۔ اب اس طرح کے کمپاؤنڈ کو یہ ایکسپلین نہیں کر پاتا جن میں زیادہ پیئرز ہو الیکٹران کے، دے ہیو ملٹیپل الیکٹران پیئرز ٹو ڈونیٹ، اور وہ ملٹیپل الیکٹران پیئرز بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو ان کی بیسیسٹی کو یہ لیوس کنسیپٹ جو ہے یہ ایکسپلین نہیں کر پاتا۔ اس نے ایک ہی لمٹ کیا ہے کہ 1 پیئر، ٹھیک ہے، جو کمپاؤنڈز 2 پیئرز دیتے ہیں، 3 پیئرز دیتے ہیں، وہ ایکسپلین نہیں کر پاتا۔ نمبر 2 لمیٹیشن اس کی میں نے لکھی ہے It cannot explain the acidity of HCl and H2SO4۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کر لیں HCl اور H2SO4 جو پروٹونک ایسڈ ہے they don't form any coordinate covalent bond with the base،
جس طرح NH3 کے کیس میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ NH3 اور BF3 جب آپس میں ری ایکشن کرتے ہیں تو اس میں NH3 اس کو ایک لون پیئر پرووائڈ کرتا ہے اور انٹرن کیا ہو جاتا ہے NH3 جو ہے اس کے ساتھ بانڈ بناتا ہے اینڈ دیٹ بانڈ از کالڈ ایز کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ. یہ بانڈ بن گیا جس میں ایک لون پیئر امونیا نے ڈونیٹ کر دیا BF3 کو. اب سملر کمپاؤنڈ جو ہے یہ H2SO4 اگر آپ کنسیڈر کر لیں H2SO4 دیکھ لیں یا HCl دیکھ لیں کہ یہ دونوں کمپاؤنڈ امونیا کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ان سے اس امونیا سے لون پیئر ایکسپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کوئی کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ نہیں بناتا. اس لیے لیوس کنسپٹ فیلز ٹو ایکسپلین دا ایسیڈیٹی آف دیز کمپاؤنڈ, جو کہ بانڈ ہی نہیں بناتے, جو لون پیئر ایکسپٹ ہی نہیں کرتا, تو اس کی بیسیسٹی اور ایسیڈیٹی جو ہے وہ ایکسپلین کیسے ہوگی اس ایسڈ کی جو کہ لون پیئر کو ایکسپٹ نہیں کرتا. تو یہ دو لمیٹیشن اس کی میں نے لکھی ہے. ویسے تو زیادہ ہے اور بھی ہے, لیکن آپ کے لیول تک اتنا ہی کافی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ ان تینوں کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہے. So that was all about the comparison of these three acid basis concepts. تینوں کو ہم نے کمپیئر بھی کر لیا اور الگ الگ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہوا ہے, تو آپ ان کو غور سے دیکھ لیے, سمجھ لیں. پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں, میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا, ہیلپ کروں گا, اور اگر مجھ سے ہو سکے تو میں آپ کو فردر ایکسپلین کر کے دوں گا ایک اور ویڈیو میں. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.